مقام مریم بجا یہ جو شیر جو چلا ہر دو چلتا رہا تو ٹھیک ہے نا آتی تھی مصطفیٰ کی مہک تیری حیات پہ تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا ملے حسین و حسن کے وسیلے سے چلے جو حشر میں کوثر کا جام یا زہرا آخری شعر حضرت سماعت کیجیے گا حامد علی سنگھ کو ویسی سماعت کر رہے ہیں بھائی محمد حسین بابر ہم سن رہے ہیں سماعت کیجیے گا نصیر تخاطب اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکار دے خیر الانام یا زہرا تو کیوں پکار دے خیر الانام یا زہرا محمد آصف عبدالعلی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے ڈاکٹر محمد صفدر ہاشمی امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان آج اس کانفرنس میں تشریف لائے خوش آمدید اہلاً و سہلاً نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ حضور سیدنا چادر والی سرکار حضور کی نام پیر طریقت نادر شریعت پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب جماعتی نقشبندی آج کی اس کانفرنس میں شامل ہوئے خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب نواسہ سیدنا چادر والی سرکار امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی تشریف لائے آج کی اس کانفرنس میں حصہ ہوئے خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا عزت مآب عاشق رسول محمد حسین بابر ایڈوکیٹ رہنما تحریک دربار پاکستان کانفرنس کا حصہ ہوئے خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا شاہ صاحبان آنے والے رانا عزت مآب رانا فریاد صاحب جناب محترم منصور قریشی صاحب چاچا اسلام چکوال
جٹ صاحبان اور فیصل آباد ندیر نقشبندی صاحب منڈی ڈھابا سے آج کی اس کانفرنس کا حصہ ہوئے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ عزیزان محترم، دعوت کلام کا شاہ تشریف لائیں گے معروف ممتاز خان جناب حسینی برادران، تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ آج کی سلسلہ کائنات کانفرنس میں حسینی برادران تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھی وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کے حکم پر 2 سال سیدہ کائنات کی بارگاہ میں دو منصور کے پیش کر کے اجازت مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر عزیزان محترم، ادیب ملت، مفکر اسلام، حضور جگر گوشہ غزالی زمان، قائد محترم، قائد اہل سنت جناب حضرت پیر سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ آج کی اس کانفرنس کا حصہ ہوئے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ادیب ملت، مفکر اسلام، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حضور قبلہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی زمانہ جتنا کر کھا رہا ہے، چوم کر میرے زمرہ کو اٹھا لے زمانہ جتنا
سخی سخی جانا سونا دکھیا دایا سرائے میری ناد در کو ہر میز جی دبائے میری ناد در کو ہر میز جی دبائے سخی چاہت والا سونا ہر میز جی دبائے میری ناد در کو ہر میز جی دبائے میری ناد در کو ہر میز جی دبائے جماعت عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلوہ فرما ہوئے قائد محترم، قائد اہل سنت، قائد تحریک ختم نبوت، ادیب ملت، مفکر اسلام، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، حضور قبلہ سید حامد سید شاہ صاحب قاظمی دامت برکاتہ العالیہ جلوہ فرما ہوئے، آج اس کانفرنس کا حصہ ہوئے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہاں کوٹھی مکی مدنی میں حضور سیدنا چادر والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ فرماتے مریدین کے اندر، اور آپ نے بیٹھے ہوئے اچانک کہا کہ وعلیکم السلام۔ کسی نے سلام نہیں کیا، آپ نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ تحقیق کی گئی تو کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ یہاں ڈیرہ کا چوک سے حضور غازی غزالی زمان راضی دوران حضور قبلہ کی مرشد سیدی سندی مرشدی آقائی مولائی حضور سید احمد سید شاہ صاحب قاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ڈیرہ کا چوک سے گزرے تھے، اور یہاں کوٹھی مکی مدنی کی طرف منہ کر کے آپ نے ڈیرہ کا چوک میں کہا السلام علیکم، اور یہاں بیٹھ کر کوٹھی مکی مدنی کے اندر چادر والی سرکار نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام۔ یہ محبتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزرگوں کے درمیان جو محبت تھی الحمدللہ آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ محبتیں قائم و دائم رہیں گی۔ اب میں دعوت دوں گا عالم اسلام کی عظیم نقیب شہنشاہ نقابت فخر نقابت حضور قبلہ صاحبزادہ حامد علی سعیدی الصدیقی تشریف لائیں اور مائک سنبھالیں اور اپنی
حاضر کریں جناب حامد علی سعیدی صاحب. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ حضور سیدنا چادر والی سرکار. فیضان حضور غزالی زمان جاری رہے گا. زندہ باد، چادر والی سرکار زندہ گوشے علی حسین شاہ صاحب، گوشے نور حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. تمامی آباد عقیدت اور محبت کے ساتھ، اس فکر اور خیال کے ساتھ، اس یقین اور تیقن کے ساتھ اپنی حاضری کو پوری کیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ حضوری کی منزل تک لے جائیں پوری سرشاری کے ساتھ. میں کوشش کروں گا کہ وقت بچاؤں، اور میں نے اپنے تئیں یہ کلیہ قاعدہ قانون ضابطہ سلیقہ طریقہ اور قرینہ بنا دیا ہے. نہ میں ایک بات دو بار کروں، نہ آپ ایک بات دو بار سنیں. آپ بولنے پہ آ جائیں، میں پڑھنے پہ آ جاؤں. یقیناً یہ دربار اور یہ در وہ ہے کہ جہاں ہمیشہ حاضری ہوتی ہے، اور جس رنگ اور آہنگ میں یہاں سنا جاتا ہے، جذبے بھی بیدار ہیں اور سوادے بھی. عقیدت اور محبت سے سرشار شعروں سے خطاب ہے. سید عالم کے دیوانے، مفتی توصیف مصطفیٰ کے مستانے، اور شمع عشق رسالت کے پروانے کثرت سے جلوہ فرما ہے. کہہ رہا ہوں میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. انہی 4 مصروں میں میرا دعویٰ ہے کہ حمد خدا بھی کر دوں گا، نعت مصطفیٰ بھی پڑھ دوں گا، اور ذکر پنجر پاک بھی ہو جائے گا. اور اس سلام سے، اس کلام سے، اس ذکر سے میں متصل اور منسوب ہو جاؤں گا کہ جو آج کا عنوان ہے. میں نے کہا میرے اللہ ذات واجب سے کہہ رہا ہوں، بارہنہار سے کہہ رہا ہوں، کائنات کے بنانے والے سے کہہ رہا ہوں، میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. میں نے پہلا مصرع 5 سے 6 7 مرتبہ پڑھا ہے. کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، کوئی خاص داد اور دعا نصیب نہیں ہوئی، کوئی خاص ربط پیدا نہیں ہوا. اگلا مصرع اتنا بڑا ہے، ساری رات بولو، داد چھوٹی پڑ جائے گی، مصرع بڑا پڑھوں گا. کہہ رہا ہوں میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. تیسرا مصرع پڑھنا میں نے ہے، سننا آپ نے ہے، سنانا میں نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے. محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے. یہ حسن ہے تیرا، یہ حسن ہے تیرا. قبلہ قاسمی صاحب کی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے اور قبلہ شاہ صاحبان کی ذوق شعری کے نظر محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد. اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے. فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. فاتر ہے تو پھر مجھے 5 منٹ ادا کیے ہیں. حضور قبلہ فخر السادات آل نبی اولاد علی فخر ملت اسلامیہ صاحبزادہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب دامت برکات مدالیہ سجادہ نشین حضور سیدنا چادر والی سرکار. اور آپ دیکھ رہے ہیں فخر ملت اسلامیہ آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب جلوہ گر ہیں. حضور قبلہ فخر السادات پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب لکشمندی آپ تشریف فرما ہے. اور میرے مرشد زادہ جگر گوشہ غزالی زماں راضی دورہ مفکر اسلام حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب قادمی تشریف فرما ہے. اور مجھے حضرت کو صدا دینا ہے میں کس کس کا نام پکاروں اور کس کس کی محبت سے بچوں. کہا کرتا ہوں یہ بزم میں ہے، جام کم نہیں ہے، جہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. آئیے میں بلا تاخیر بلا
بلا توقف بلا تمہید وہ ذکر شروع کروں کہ جس ذکر کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا. اور یہ ذکر آپ جانتے ہیں میری وجہ شہرت ہے, میرا ذریعہ نجات یہی ذکر ہے. اور یہی ذکر انشاءاللہ آج کی اس محفل میں جب ہوگا, کون سا ذکر؟ وہ ذکر کہ جو ذکر کرتے ہی ہم انسان تو انسان, دریاؤں میں مچھلیاں, فضاؤں میں پرندے, دلوں میں چونٹیاں, آسمانوں پہ فرشتے بادل ہو جاتے ہیں. قرآن آئے نبی نہ اٹھے, جبرائیل آئے نبی نہ اٹھے, لیکن شہزادی یہ کون ہے؟ مخدومہ کائنات رسول کی بطول بیٹی تشریف لائے تو خود رسول کھڑے ہو جائیں. میں سجدہ کی شان پڑھ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کرم کا مقصد, سخا کا مرکز, عطا سراپا جناب زہرا. کبھی کبھار کہیے سبحان اللہ, ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. عقیدت اور محبت سے سرشار چہرے کہہ دے, ہاتھ بلند کرتے ہوئے, سینے کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے, ابو بکر مزاج ہوتے ہوئے, عمر فاروق قلت ہوتے ہوئے, عثمان غنی سے خیرات لیتے ہوئے, مولا علی سے جرأت لیتے ہوئے, حسینی جذبہ رکھتے ہوئے, شاہد علی سرکار سے بھیگ لیتے ہوئے کہیے سبحان اللہ. کرم کا مقصد, سخا کا مرکز, عطا سراپا جناب زہرا, نبی کی سیرت, نبی کی صورت, نبی کا نقشہ جناب زہرا, رسول اعظم کی پیاری دختر, شہید اعظم کی پاک مادر, جناب شیر خدا کے گھر میں جناب کی ملکہ جناب زہرا, فدا ہے عالم تمام ان پر, درود ان پر, سلام ان پر, میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. حجات کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون رسول یہ ہے, کرے کی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے, ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. حجات کی ملکہ, وفا کی آیت, حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل, کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہاں میں موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں مثال کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں, کہ اس کے سائے میں پڑھنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہارے. یہ وہ ستارہ ہے کہ جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزارے. یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتارے. یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے. یہ وہ شجر ہے کہ جس کے سائے میں خود شرافت جمع ہوئی. یہ ایسی مشل ہے, یہ ایسی مشل ہے, شاہ جی قبلہ دعا ہے, یہ ایسی مشل ہے کہ جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے. اسی قدم سے زمانے بھر کی شبیب نام رسول چمکے. نجوم کرنوں سے بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دھول چمکے. کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اتنے بطول چمکے. جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں, یہ قیاس ارائیاں غلط ہیں. یہ چاند میں داغ کب ہے لوگوں, جناب زہرا کے دستخط. چاند میں داغ کب ہے لوگوں, جناب زہرا کے آخری جملے سنیے, توجہ. اسی کے نقشے قدم تمامیہ باپ دست بوسی کرتے جائیں اور سبیل بناتے جائیں. اسی کے نقشے قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے در کے گداگروں نے بھی آدمی کو شعور بخشا. اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا. اور جو اس کا نام لے کے آ گئے ہو خدا نے تم کو ضرور بخشا. آج بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. جو اس کا نام لے کے آ گئے ہو خدا نے تم کو ضرور بخشا. یہ روح عقل و شعور بھی ہے, دل فروغ و اصول بھی ہے. زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ, فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے. توجہ, فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. میں قاضی صاحب کے رہبار سخن کو ایڈ لگاتے ہوئے ان مصروں کو پڑھ رہا تھا اور اسی پر صدا دے دوں گا. فہم و خیال و فکر سے, فہم و خیال و فکر سے, فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ. رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. دختر خوشی کے دیس میں, دختر خوشی کے دیس میں بیٹی کا احترام تو نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ. اور دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو. کہہ دو سبحان اللہ. دنیا
دنیا مانے نہ مانے، زمانہ پہلے غریب نواز کہہ گئے دی است حسین دین پنا است حسین، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے حاجی، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، بیچا نہیں ہے میں نے عقیدہ کبھی کہیں، یہ میرے ہر گناہ کا ازالہ ہے فاطمہ، اور خالی ہے دل جن کا الفت آل رسول سے، میں نے بھی ان کو دل سے نکالا ہے فاطمہ، بس خدایا واقع بنی فاطمہ، یہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول، لخمسۃ نطفی بہا الرل وباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میں کچھ بھی صحیح، وقت میرا نیک بہت ہے، چونکہ سیدہ زہرا کی مجھے پیٹ بہت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی مبشر حامدی اور مدثر بھائی کا شکریہ تمام تر انتظامیہ کا، اس محفل نور و نکھت اور بدر نور و سرور کو تو اسی طرح بھائی حضرت مولانا عمران سلطانی صاحب آگے بڑھائیں گے۔ میں فی الوقت اور سر دست اپنے امان کا انتہائی جو مجھے حکم ہے، انتہائی خوبصورت حوالہ، انتہائی معتبر حوالہ، انتہائی محبوب و مرغوب حوالہ، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں حضرت کو صدا دے رہا ہوں۔ صرف بھی کسی اصول کی تعریف کیجیے اور سارے اچھائیوں کی آخری تعریف ہے کہ اللہ کے رسول کی تعریف کیجیے۔ میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، نوبہار خطابت چلے آئیے۔ میں تو اس وقت صدر کے حکم کی تعمیل میں صرف حاضری لگوانے کے لیے یہاں آپ کی خدمت میں موجود ہوں، کیونکہ مجھے اس وقت سلطان باہن کی بارگاہ میں ایک عرس کی محفل میں حاضری دینا تھی، لیکن ظاہر ہے یہ محبتوں کے رشتے ہیں، یہ تو مجھے نبھانے ہیں اور حضرت سے یہ تعلق ہے، اس کو استوار رکھنا ہے، تو اس لیے صرف ایک آدھ بات نصیحت کے طور پر عرض کر کے میں حضرت سے اجازت کا خاطردار ہو جاؤں گا۔ اور یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو زاویہ نظر سے مشہور ہوتی ہیں، آدمی کس چیز کو کس زاویے سے دیکھتا ہے، اس حوالے سے وہ ایک قصہ ہے کہ ایک ہمارے پاکستانی جوان گئے انگلینڈ اور وہاں پر ان کے پاس وسائل کم تھے، تو ایک انگریز جوڑے کے پاس وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر انہوں نے رہائش رکھی، تو انگریز جوڑا تھا، ان کا ایک بچہ بھی تھا 9-10 سال کا، ان کو کسی کام سے کہیں جانا تھا، تو پوچھا کہ اگر آج شام کو اس پاکستانی سے پوچھا
کہ آج شام کو اگر آپ گھر پر ہیں تو ہم اپنے بچے کو چھوڑتے جائیں گھر پہ، اور اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو مجبوراً کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ پاکستانی نے اپنے پروگرام کو دیکھ کے بتایا کہ نہیں میں گھر پہ ہوں، آپ تشریف لے جائیے، کوئی وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کو پیاس لگی، وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گیا تو اتفاق سے وہ پانی پینے کا گلاس شیشے کا وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ میرا بچہ گھبرایا تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس آئیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ گلاس ٹوٹے سے ٹوٹا ہے، اور میں بھی اس کو اون کر دوں گا، میں بھی کہوں گا کہ ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے، اور اگلے دن گلاس لا بھی دوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب بچے آئے، بچے کے والدین آئے تو انہوں نے جب گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا پوچھا تو بچے کو جیسے سبق پڑھایا تھا اس نے ویسے ہی کہہ دیا کہ گلاس واپس سے ٹوٹا ہے۔ اس نے بھی کہہ دیا ہاں جی مجھ سے ٹوٹا ہے، آپ فکر نہ کریں میں نہ دوں گا گلاس، بات آئی نہیں۔ اگلے دن اللہ کسی نے اس پاکستانی کا دروازہ پر کھٹکایا، پریشانوں کا دروازہ کھولا تو وہی انگریز نے ابھی خیریت۔ تو جناب ہم نے تو آپ کو بہت شریف آدمی سمجھ کے اپنے پاس جگہ دی تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے شخص ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے ہم نے بچہ آپ کے پاس چھوڑا اور اتنی دیر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور اس کو اتنی دیر میں یہ تربیت دے دی کہ اپنا قصور کسی دوسرے کے سر ٹھوک کے آدمی خود بے گناہ بن سکتا ہے۔ ہم نے جو اس کے اخلاق کی تربیت کی تھی اس کا آپ نے جنازہ نکال دیا، تو معاف کیجیے چند گھنٹوں میں آپ نے کارنامہ دکھایا ہے، آگے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے اپنے گھر پہ، آپ مہربانی کریں یہاں سے بولیے اور اس پر بول کریں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ بعد میں اپنے عزیزوں دوستوں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یارو نیکی کا زمانہ ہی نہیں، میں نے تو اس بچے کا قصور اپنے سر لے لیا تھا، الٹا انہوں نے ہمیں بچے نکال دیا۔ یہ زاویہ نظر کی بات ہے، آپ کس بات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں دو مسافر ٹھہرے ہوئے، ایک تاجر اچھا کھاتا پیتا شخص ہے، دوسرا دیکھنے میں متن الحال ہے۔ اب وہ تاجر سنتا ہے کہ وہ جو غریب کا بندہ ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے کہ مولا میرا جی چاہتا ہے کہ آج تو مجھے فلاں پکوان، فلاں کھانا اور فلاں لذت کا سامان وہ مجھے عطا فرما، اور میں آج اس سے شکم شریف کا سامان کروں۔ تو اس نے سوچا کہ بھائی یہ غریب آدمی، اور آدمی روزی مانگتا ہے تو بس پیٹ بھرنے کو روٹی مانگتا ہے، اور ڈشز کے نام کو نہیں گرواتا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنے کی بہانے یہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں اس کو یہ چیزیں کہیں سے منگوا کے دے دوں، تو اگر اس کو مجھ سے سیدھی طرح مانگنا گوارا نہیں ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے، ٹھیک ہے اللہ سے مانگ رہا مانگتا رہتا ہے۔ اب جناب اس نے دعا وغیرہ مانگ کے بیٹھ گیا، 2 گھنٹے گزرنے کے بعد ایک شخص آیا دسترخوان سے بیٹھ گیا، اور اس نے آ کے اس شخص کو دیکھ کے اور اس کو کھانا پیش کیا۔ تاجر نے دیکھا تو اس میں وہی ڈشز تھی جن کے نام لیے تھے، تو وہ بڑا حیران۔ اب اس نے وہ کچھ تھوڑا بہت کھانا کھایا، باقی اس شخص کو واپس کر دیا۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو یہ تجسس کا مارا تاجر جو اس کے پیچھے گیا، مسجد سے باہر نکل کے اس کو روک لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ اس بندے کو جانتے ہیں، اس کو کھانا کھلایا؟ لیکن میں بالکل نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ جب نہیں پتا تو پھر اس کے لیے کھانا کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اور اتفاق سے جو پکوان ہیں جو کھانے میں لایا ہوں ان کی میرے گھر والوں کو عرصے سے خواہش تھی کہ مجھے کھانے ملے، ہمیں کھانے ملے کھانے کو، تو آج اتفاق سے مجھے مجبوری میں بہت زیادہ پیسے مل گئے، تو میں نے سوچا کہ ایسے پیسے مل گئے تو چلو آج بچوں کی یہ ارمان ہے ان کا ایک عرصے کا یہ پورا کر لیا جائے۔ تو میں سارا سامان خرید کے گھر گیا، گوشت وغیرہ جو بھی تھا مسالہ جات، تو میں نے جناب گھر والوں کے لیے دیے، گھر بھی والے بھی بڑے خوش ہوئے، وہ کھانا پکانے لگے۔ میں انتظار میں تھا، اتنے میں مجھے اونگ آ گئی، اور ایسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ تشریف لائے اور مجھے دعا دی اور فرمایا کہ بھائی تم رزق حلال کماتے ہو تو رب کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں۔
اور ایسا کرو کہ جو کھانا بنا رہے ہو یہ لے کے پہلے جانا کھانا مسجد میں، اور اس ویڈیو کا ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس کو یہ کھانا پیش کرنا، وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مہمان بنتا ہے، اور وہ تھوڑا کھانا کھا کے باقی تمہیں واپس کر دے گا، اور وہ جو واپس کرے گا اس میں اللہ بہت برکت دے گا، اس پہ فکر مت کرنا اسے